بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ کلمات ہیں جو شاید ہم سب دن میں درجنوں بار دہراتے ہیں۔ بے شک، کسی بھی کام کے شروع میں، کھانے سے پہلے۔ لیکن حال ہی میں مجھے ایک کتاب ملی، ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی کی قرآن اور لاشعور، اور اس کتاب نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا میں نے کبھی اس آیت کے اصل مفہوم پر غور بھی کیا ہے؟ جی، تو آج کا ہمارا یہ گہرا جائزہ اسی کتاب کی روشنی میں ہے۔ مقصد صرف ترجمہ جاننا نہیں، بلکہ اس سمندر کی گہرائی میں اترنا ہے جو ان چند الفاظ میں چھپا ہے۔ اور یہ واقعی ایک سمندر ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ بس اس بات سے لگائیں کہ قرآن حکیم میں یہ آیت 114 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ 114 مرتبہ؟ جی، سوائے ایک سورت توبہ کے، ہر سورت کا آغاز اسی سے ہوتا ہے۔ تو جب کلام الہی میں کسی بات پر اتنا زور ہو تو یہ صاف اشارہ ہے کہ یہ کوئی رسمی جملہ نہیں ہے۔ یہ تو پورے قرآن کو سمجھنے کی چابی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کی چابی، واہ، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ ہم سب نے جو ترجمہ پڑھا اور سنا ہے وہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا مطلب لیتے ہیں میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ بالکل۔ کتاب قرآن اور لاشعور یہیں پہلے قدم پر ہمیں روکتی ہے اور ایک ایسا نقطہ اٹھاتی ہے جس نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ جی، کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو اصل عربی متن ہے نا، جی، اس میں شروع کرتا ہوں یا میں شروع کرتی ہوں جیسے الفاظ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ الفاظ ہیں یا نہیں؟ جی بالکل نہیں۔ یہ الفاظ غالباً بعد میں مترجمین نے اپنی طرف سے شامل کیے ہیں، شاید اس نیت کے ساتھ کہ بھئی حکم ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو، تو اس حکم کی تعمیل کا اظہار ترجمے میں بھی ہو جائے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صدیوں سے ہمارے ترجمے نے لاشعوری طور پر عمل کے مرکز میں ہمیں یعنی میں کو رکھ دیا ہے۔ بالکل۔ 180 ڈگری کا فرق ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی اور روحانی فرق ہے۔ آپ جب دوسرے تراجم کو دیکھیں، جیسے فارسی میں ہے بنام خدائے بخشندہ مہربان، یا انگریزی میں ان دی نیم آف گاڈ، صحیح۔ ان دونوں میں آئی بگن کا کوئی تصور نہیں۔ یہ صرف ایک نسبت کا اعلان ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے نام سے ہے، اولیت صرف اللہ کے نام کو ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا دھماکہ خیز انکشاف تو یہ ہے کہ ہم نے ترجمے میں ہی خود کو پہلے داخل کر لیا۔ اچھا، اب اگلے سوال پر آتے ہیں۔ بسم اللہ کیوں پڑھیں؟ جواب ملتا ہے برکت کے لیے۔ جی، ہمیشہ یہی جواب ملتا ہے۔ لیکن قرآن اور لاشعور کے مطابق یہ جواب بھی ایک طرح سے ادھورا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم نے برکت کو بھی ایک جادوئی لفظ بنا لیا ہے۔ بالکل۔ کتاب کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ ہم برکت کو بس سہولت یا آسانی سمجھ لیتے ہیں اور پھر سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب ہم یہ نہیں پوچھتے کہ یہ برکت کا میکانزم کیا ہے، یہ کام کیسے کرتی ہے؟ اگر بسم اللہ کے الفاظ میں برکت ہے تو وہ کون سا نظام ہے جو ان الفاظ کو ادا کرنے پر حرکت میں آتا ہے؟ ہم نے اس کیسے اور کیوں سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ اور اسی مقام پر کتاب ایک ایسی بات کہتی ہے جو پڑھ کر مجھے واقعی دکھ بھی ہوا اور ایک جھٹکا بھی لگا۔ اس میں لکھا ہے کہ ہم نے بحیثیت امت تقریباً 1750 سال سے غور و فکر، تعقل اور تدبر کا کام مغربی اقوام کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ جبکہ خود قرآن میں تفکر، تعقل، تدبر پر زور دینے والی 756 آیات ہیں۔ 756! ہم نے عملاً ان سے رشتہ ہی توڑ لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کے باطنی مفاہیم سے دور ہوتے چلے گئے۔ اسی سلسلے میں کتاب قرآن اور لاشعور میں حاج مولانا عبدالکریم پاریک کا ایک قول نقل کیا گیا ہے جو قرآن فہمی کی راہ میں حائل 2 بڑی رکاوٹوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اچھا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ 2 انتہائیں کون سی ہیں؟ پہلی انتہا کتاب کے مطابق نام نہاد اہل قرآن کہلانے والے ایک گروہ کی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ذہن میں پہلے سے کچھ نظریات بنا لیتے تھے اور پھر ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن سے آیتیں ڈھونڈتے تھے۔ یعنی قرآن کو اپنے نظریات کی تصدیق کے لیے استعمال کرنا۔ جی، اور انہوں نے حدیث کے پورے ذخیرے کا انکار کر دیا، جس سے دین صرف ایک فکری اور دماغی عیاشی بن کر رہ گیا۔ اور دوسری انتہا؟ دوسری انتہا پر وہ اہل حق علماء تھے جو حدیث کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے۔
ان کا مقصد تو ٹھیک تھا، لیکن رد عمل میں وہ بھی تھوڑا آگے نکل گئے۔ ان میں سے کچھ نے قرآن کو ایک ایسی مشکل اور عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور کتاب بنا کر پیش کیا کہ اسے سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں۔ جی بالکل، انہوں نے یہ تاثر دیا کہ اگر کوئی عام آدمی سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ واہ، یعنی شیطان نے ایک ہی وقت میں دو وار کیے۔ ایک طرف بے عمل مفکرین پیدا کیے جو قرآن کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے تھے، صحیح، اور دوسری طرف عام آدمی کے دل میں یہ خوف بٹھا دیا کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلا، قرآن اور عام مسلمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی۔ بالکل یہی ہوا، اور آج ہم اسی کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ ہم اللہ کے عطا کردہ نظام میں خامی ڈھونڈتے ہیں، جبکہ خامی ہمارے سمجھنے کے زاویے میں ہے۔ اسی سمجھنے کے زاویے پر قرآن اور لاشعور ایک ایسی شاندار مثال دیتی ہے جس نے واقعی میری سوچ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کتاب 4 جملوں پر غور کرنے کو کہتی ہے۔ پہلا شخص کہتا ہے، مجھے فلاں چیز اللہ نے دی ہے۔ اس جملے میں پہلا لفظ مجھے ہے، ساری توجہ اور اولیت خود کی ذات پر ہے۔ بالکل۔ دوسرا شخص کہتا ہے، یہ چیز مجھے اللہ نے دی ہے۔ یہاں پہلا لفظ چیز ہے، یعنی ساری مرکزیت اس مادی شے کو حاصل ہے۔ اب تیسرا شخص کہتا ہے، اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے۔ اب یہاں پہلی بار اولیت اللہ کو دی گئی ہے، فکر کا نقطۂ آغاز اللہ کی ذات ہے۔ اور چوتھا جملہ بھی ایسا ہی ہے، اللہ نے یہ چیز مجھے دی ہے، اس میں بھی اولیت اللہ ہی کو ہے۔ کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ صرف الفاظ کی ترتیب نہیں، یہ ہمارے ذہن کی وائرنگ کا عکس ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے خیالات میں پہلا خیال اللہ کا آتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جسے کتاب انبیائی طرز فکر کہتی ہے۔ کتاب کے مطابق یہ سوچ کا انداز انبیاء علیہ السلام کا خاصا تھا۔ ان کی سوچ کا ہر دائرہ اللہ سے شروع ہوتا تھا اور اللہ پر ہی ختم ہوتا تھا۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ انبیائی طرز فکر حاصل کیا جا سکتا ہے، یا یہ صرف انبیاء کے لیے ہی خاص تھا؟ اس کے جواب کے لیے کتاب میں قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ کی کتاب لوح و قلم سے ایک بہت گہرا اقتباس دیا گیا ہے۔ اس میں اس طرز فکر کو حاصل کرنے کا پورا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ انبیاء کسی بھی چیز سے اپنا رشتہ براہ راست یعنی ڈائریکٹ قائم نہیں کرتے تھے۔ براہ راست رشتہ قائم نہیں کرتے تھے؟ اس کا عملی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ یہ سننے میں تو بہت فلسفیانہ لگ رہا ہے۔ نہیں، اس کا مطلب بہت سادہ اور گہرا ہے۔ ان کی سوچ کا بنیادی اصول یہ تھا کہ میرا اور کائنات کی ہر شے کا مالک اللہ ہے، لہٰذا میرا کسی بھی چیز سے کوئی بھی تعلق وہ براہ راست اس چیز سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی معرفت اور اس کے واسطے سے ہے۔ اچھا، یہ سوچ اتنی پختہ ہو جاتی تھی کہ جب وہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے تو اس چیز کا خیال آنے سے ایک لمحہ پہلے ان کے ذہن میں اللہ کا خیال آتا تھا۔ یہ تو ذہن کی پوری پروگرامنگ کو بدلنے والی بات ہے۔ یہ تو کوگنیٹو ریوائرنگ کی انتہا ہے۔ ہر خیال، ہر احساس اللہ کے فلٹر سے گزر کر ان تک پہنچتا تھا۔ مسلسل دہرایا جاتا تھا تو یہ احساس ان کی عادت بن جاتا تھا، یعنی انہیں عادتاً یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہر شے سے ہمارا تعلق اللہ کی وجہ سے ہے۔ اور پھر روحانی قانون کے مطابق اللہ کی صفات ہی ان کا احساس بن جاتی اور رفتہ رفتہ ان کا ذہن اللہ کی صفات کا قائم مقام بن جاتا۔ ایک منٹ، جب ذہن اللہ کی صفات کا قائم مقام بن جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے ارادے میں وہی قدرت اور حاکمیت آ جاتی جو اللہ کی صفات میں ہے۔ سبحان اللہ! تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باطنی تفسیر اسی سبق پر مبنی ہے۔ یہ اس ذہن کو، اس انبیائی طرز فکر کو حاصل کرنے کی نیت اور پہلا قدم ہے۔ بالکل درست۔ یہ ایک اعلان ہے کہ میں جو بھی کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق مجھ سے براہ راست نہیں بلکہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ میں اپنی ذات کو اس عمل کے مرکز سے ہٹا رہا ہوں۔ بالکل، اور کسی بھی احساس کو عادت بنانے کے لیے مسلسل جد و جہد اور تکرار کی ضرورت ہوتی ہے۔ بسم اللہ ہمیں اسی عمل میں آسانی فراہم کرنے کے لیے تعلیم کی گئی ہے۔ ہر کام سے پہلے یہ پڑھنا اس عظیم سبق کی مسلسل یاد دہانی ہے۔ یہ واقعی بہت گہرا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں بسم اللہ کے الفاظ پر۔ اللہ، رحمان اور رحیم۔ کتاب قرآن اور لاشعور اس میں ذات اور اسم صفت کے فرق کو بھی بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ جی، کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اسم ذات ہے، یعنی
دا نیم آف دی ایسنس، ٹھیک، جبکہ رحمان اور رحیم اسماء صفات ہیں، دا نیمز آف دی ایٹریبیوٹس۔ روحانیت کا اصول ہے کہ جب ہم کوئی اسم پکارتے ہیں تو اس سے منسلک صفت کی تجلی ہم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اسی مقام پر کتاب ایک اور نہایت اہم اور چونکا دینے والا فرق بتاتی ہے، جو پچھلے انبیاء اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے انداز میں ہے۔ یہ نقطہ پڑھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ یہ ایک بہت ہی لطیف نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق اگر آپ قرآن میں پچھلے انبیاء کی دعائیں دیکھیں تو وہ عموماً رب یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ اے میرے رب یا اے ہمارے رب۔ جی، اور رب ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے پالنے والا۔ یہ ایک مخصوص صفت کی طرف اشارہ ہے۔ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں اللہم سے شروع ہوتی ہیں، جس کا مطلب ہے اے اللہ۔ بالکل، اور اللہم اسم ذات کی طرف اشارہ ہے۔ جب اسم ذات کو پکارا جاتا ہے تو اللہ کی پوری ذات اپنی تمام صفات کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اچھا، اور جب اسم صفت کو پکارا جاتا ہے تو اس خاص صفت کی تجلیات متوجہ ہوتی ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ رب کہہ کر پکارنا رحمت کے محکمے کو آواز دینا ہے، جبکہ اللہ کہہ کر پکارنا براہ راست بادشاہ کو آواز دینا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بسم اللہ میں اللہ یعنی اسم ذات بھی ہے اور رحمان و رحیم یعنی صفات بھی، تو اس کا ورد کرنے سے ذات اور صفات دونوں کی تجلیات ایک ساتھ انسان پر نزول کرتی ہیں۔ بلا شبہ۔ یہ تو رحمت الہی کا ایک جامع ترین دروازہ ہے جو اس امت کو عطا کیا گیا۔ بالکل، اور یہیں سے بات لاشعور سے جڑتی ہے جو اس کتاب کا عنوان ہے۔ کتاب کے مطابق ہمارا شعور اس حقیقت کو مانے یا نہ مانے، ہمارا وجود، ہماری سانسیں، یہ سب اللہ کی صفت ربوبیت کے سہارے ہی چل رہا ہے۔ صحیح۔ یہی صفت ہمارے لاشعور کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اسی لیے شعوری سطح پر غیر رب کی نفی کرنا اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا لازم ہے، تاکہ ہمارا شعور اور لاشعور ایک ہو جائیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ کے فوراً بعد قرآن کی پہلی سورت میں ہم سے کہلوایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا بات ہے، آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ تو بسم اللہ میں سیکھے گئے سبق کا فوری اطلاق ہے۔ یہ اسی انبیائی طرز فکر کی بنیاد رکھ دی گئی کہ ہر چیز کا تعلق رب سے جوڑو۔ جی، قرآن بسم اللہ کے فوراً بعد یہی کہلوا کر انسانی ذہن میں اسی طرز پر سوچنے کی بنیاد رکھتا ہے۔ اگر ہم اس بنیاد پر اپنے ذہن کی عمارت تعمیر نہیں کرتے تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ کتاب کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ایک بہت گہرا سبق ملتا ہے جو اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ جی، وہ واقعہ اس پوری بحث کا عملی نمونہ ہے۔ جب انہوں نے ستارے کو دیکھا، پھر چاند کو اور پھر سورج کو، اور ہر ایک کے غروب ہونے پر کہا لا احب العافلین، یعنی میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا، تو وہ دراصل کیا کر رہے تھے؟ وہ غیر رب کی مسلسل اور شعوری نفی کر رہے تھے۔ وہ اپنے ذہن کو ہر اس چیز سے پاک کر رہے تھے جو رب نہیں ہو سکتی۔ اسی عمل نے انہیں وہ مقام عطا کیا کہ آج دنیا انہیں ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ ایک بہت گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے کہ روحانی ترقی کے لیے صرف مثبت اقرار ہی کافی نہیں، بلکہ غلط تصورات اور غیر رب کی شعوری نفی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ سوال بار بار اٹھتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کن چیزوں کو، چاہے وہ ہماری دولت ہو، ہمارا عہدہ ہو، کوئی انسان ہو یا خود ہماری اپنی ذات، لاشعوری طور پر رب کا درجہ دے بیٹھے ہیں، اور ان کی نفی کیے بغیر حقیقی توحید کی طرف ہمارا سفر کیسے شروع ہو سکتا ہے؟